بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے سی پیک کے بارے میں، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہم منصوبہ ہے، اور اس کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، تاکہ اپنے دیکھنے والوں کو اس بات سے آگاہی دیں، ان کو آگاہ کریں کہ اس منصوبے کے خلاف کس کس طرح کام کیا جا رہا ہے اور بھارت کی قوتیں کس طرح برسر پیکار ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ منصوبہ چائنا کی مدد سے لگ رہا ہے، لہٰذا سنکیانگ سے، کاشغر کے علاقے سے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے، وہاں سے نکل کے اور ہمارے گلگت بلتستان کے اندر سے گزرتے ہوئے فاٹا کے ایریا اور پھر KPK کے فاٹا کے ایریے میں سے ہوتے ہوئے یہ بلوچستان میں داخل ہو کے اور بلوچستان سے پھر گوادر پورٹ کو ملتا ہے۔ یہ ہمارا مغربی اس کا رستہ ہے۔ پھر یہیں اس کے ساتھ سڑکیں اور ریلوے لائن ملتی ہے، جو کہ پنجاب میں سے گزرتی ہے اور آگے سندھ میں سے گزرتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو اس سے سارے یعنی چاروں کے چاروں صوبے اور پھر آزاد کشمیر بھی، کیونکہ آزاد کشمیر کو بھی لنک کیا گیا ہے، یہ سارا پاکستان ایک لحاظ سے اس سے کنیکٹڈ ہے، اور پورے پاکستان میں اس کے ذریعے ترقی ہوگی۔ اور ترقی کیا ہے؟ ایک تو سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے جو بڑی اعلیٰ پائے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے لائنیں، اور پھر اصل چیز جو ہے جس کا فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ صنعتی زونز بنائی جائیں گی، صنعتی علاقہ بنایا جائے گا، اور ابھی بننا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے KPK میں میرا خیال ہے 2 علاقے بنائے جا رہے ہیں، ایک آدھ بلوچستان میں شروع کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اور مختلف جگہوں پہ صنعتی علاقے شروع کیے جائیں گے، جس میں صنعتیں لگائی جائیں گی، اور صنعتی مال جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے، ملک سے باہر بھیج سکیں گے، جس سے آپ کو زر مبادلہ آئے گا۔ لیکن یہ صنعتیں چلانے کے لیے آپ کے پاس تعلیم یافتہ اسکلڈ مین پاور ہونی چاہیے تھی، انجینئرز ہونے چاہیے تھے۔ لہٰذا چائنا نے یہ بھی سہولت آپ کے لیے کی کہ بہت سارے انجینئرز، بہت سارے لوگ پاکستان سے آج چائنا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو وہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، تاکہ جیسے جیسے یہ انڈسٹریز بنیں تو یہ لوگ آپ کے پاس اویلیبل ہوں اور یہ اس کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ ایک تو تعلیم آئے گی، پھر دوسری طرف یہ انڈسٹری چلے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ زرعی شعبہ جو ہے اس میں بھی کافی کام ہو رہا ہے، اور چائنا کے ساتھ مل کے زرعی شعبے کو، ہمارے جو زراعت ہے اس کو ماڈرنائز کیا جائے گا، اس میں نئی ٹیکنالوجیز لائی جائیں گی، تاکہ آپ کی زراعت ترقی کر سکے اور تھوڑی لاگت، تھوڑی زمین سے آپ زیادہ فصل حاصل کر سکیں۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، زندگی بدلتی ہے، اور آپ کا ملک ترقی کرتا ہے، معیشت آپ کی بہتر ہوتی ہے، تو ہمیں خود ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کون سا ایسا ملک ہے دنیا میں جس کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ یہ تکلیف بھارت کے علاوہ اور کسی کو نہیں پہنچتی اتنی زیادہ جتنی بھارت اس دکھ میں، اس غم میں گھل گیا۔ اس نے اعتراضات کرنے شروع کیے کہ جناب آپ چائنا والے ہوش کریں، گلگت بلتستان سے آپ کہاں گزار رہے ہیں اس سی پیک کو؟ گلگت بلتستان تو ہمارا علاقہ ہے، اور گلگت بلتستان کے عوام ہیں جو ان کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، محب وطن، تعلیم یافتہ، اور وہ اس پروجیکٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ لہذا چائنا نے یہ ان کا اعتراض مسترد کیا، اور ہم نے تو ہمیشہ مسترد کیا ہے کہ بھارت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور یہ اعتراضات ہم مسترد کرتے ہیں۔ ان اعتراضات کے علاوہ جب بھارت نے دیکھا کہ اس طرح تو اس کا کام نہیں چلتا، تو پھر اس نے اور حربے استعمال کرنے شروع کیے۔ لیکن پہلے میں ذکر کر دوں کہ بھارت کا تفصیل سے ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ اور کون کون سے ملک ہیں جو اس کام میں ملوث ہیں، یا کون سے اور لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں۔ مثلاً امریکہ، وہ اس کے خلاف ہے، اور امریکہ کی ناک کے نیچے بھارت افغانستان سے بیٹھ کے جتنا سی پیک منصوبے کے خلاف کام کرتا ہے، امریکہ کی آنت حاصل ہے، کیونکہ امریکہ اس کو روکتا نہیں۔ اگر روکنا چاہے تو بالکل روک سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ امریکہ جیسی طاقت بیٹھی ہو وہاں پہ اور اس کو پتہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا امریکہ کی شامل ہے اس میں نیت۔ اور وہ کیوں ہے؟ امریکہ چائنا سے خائف ہے اس وجہ سے کہ اس کو اندازہ ہے کہ چائنا کی معیشت جس طرح ترقی کرتی جا رہی ہے، کچھ ہی عرصے میں، ہو سکتا ہے چند سالوں میں،
چائنا امریکہ کو پیچھے چھوڑ جائے اور جو ان کی جی ڈی پی ہے، کل آمدن ہے ان کے ملک کی، وہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ آ جائے اور چائنا پہلے نمبر پہ چلے جائے. اور یہ پچھلے جو دہائی گزری ہے اس میں چائنا نے یہ دکھایا ہے کہ ان کی معیشت کتنا تیزی سے ترقی کرتی ہے. اب یہ امریکہ کو قبول نہیں کہ چائنا کسی بھی صورت میں اتنا بزنس کرے، اتنی ترقی کرے، اتنی اس کی معیشت بہتر ہو اور امریکہ پیچھے رہ جائے. چنانچہ ان کی کوشش یہ ہے کہ چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں ہی بلاک کیا جائے. اس کے لیے ایک جو ان کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کو انڈین اوشن سے، یا جو ہمارا یہ ہے بحر ہند، اس سے ملانے کے لیے جو چھوٹا رستہ، تنگ رستہ جیسے ملاکا اسٹریٹ کہتے ہیں، یہ بہت ہی تنگ رستہ ہے. یہ ملائیشیا وغیرہ کے پاس سے گزرتا ہے، ان کے اندر یہ بڑی تنگ رستے سے جہاز گزرتے ہیں. لہذا انڈیا کو ساتھ ملاتے ہیں امریکی کہ اگر مل کے ہم یہ رستہ بند کر دیں تو چائنا کی تجارت تو پھر آگے انڈین اوشن یعنی مڈل ایسٹ کی طرف یا افریقہ کی طرف وہ تو جا نہیں سکے گی، کیونکہ چائنا کو تو آپ نے ساؤتھ چائنا سی میں بلاک کر دیا. اس لیے انڈیا اور امریکہ مل کے کام کرتے ہیں. امریکہ نے اپنے بحری بیڑے ساؤتھ چائنا سی میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کے بحری بیڑے بھارت یہاں بحر ہند میں بھی موجود ہیں. امریکہ کی تکلیف آپ کو واضح ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ خلیجی ریاستیں، خاص طور پہ دبئی، ان کو بھی بڑا مسئلہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دبئی سے کہیں بہتر جگہ پہ آپ کی گوادر پورٹ ہے. گوادر ایک ایسی پورٹ ہے جو ڈیپ سی، گہرے سمندر کی بندرگاہ ہے جو بہت ترقی کر سکتی ہے. اور گوادر کے آس پاس کا علاقہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کل کو ڈیولپ ہو کے دبئی کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اب اگر دبئی کی اہمیت ختم ہوتی ہے اور آج وہاں جو پیسے کی ریل پیل ہے یہ اگر وہ نہ رہے، اور لوگوں کو، باقی دنیا کو اگر اپنی تفریح کے لیے، اپنی انویسٹمنٹ کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے اگر گوادر کا علاقہ مل جائے، گوادر پورٹ مل جائے، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پھر آگے جائیں، خلیج کا علاقہ کور کر کے آگے پہنچے. لہذا یہ فکر جو ہے یہ دبئی کو بھی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں انڈیا کے پٹھو کچھ لوگ موجود ہیں جو ان کا راگ الاپتے ہیں اور کبھی اس پہ تنقید کسی قسم کی کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی چائنا تو پاکستان پہ حاوی ہو جائے گا، پاکستان چائنا کی کالونی بن جائے گا. چائنا نے کیا دنیا میں اور کہیں کالونیز بنائی ہیں؟ یہ واحد پاور ہے جس نے ترقی کی ہے، لیکن اس نے دنیا میں کالونیز نہیں بنائی، انہوں نے قبضہ نہیں کیا ملکوں پہ. اور پھر یہ ہے کہ چائنا کی اپنی ضرورت ہے. چائنا امریکہ کے ان نظائم کو، بھارت کے نظائم کو سمجھتا ہے، لہذا وہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک زمینی رستہ ملے کاشغر سے اور وہ بحر ہند میں ڈائریکٹ جائے گوادر پورٹ کے ذریعے، تاکہ اس کی تجارت بھی ہو سکے اور اس کے لیے تیل وغیرہ جو اس نے برآمد کرنا ہے وہ وہاں سے درآمد کر سکے. تو اس وجہ سے یہ چائنا کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا اور پاکستان پوری طرح اس پہ اپنے قوت ارادی کے ساتھ، اپنے پورے مصمم ارادے کے ساتھ اس میں جمے ہوئے ہیں اور یہ کام اس پہ آگے بڑھ رہا ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ اور کون کون. اچھا، پاکستان میں چند لکھنے والے، اخبارات میں لکھنے والے، وہ بھی اس کیمپین میں شامل ہیں اور وہ اس کے اوپر جھوٹ اور سچ کبھی لکھتے ہیں کہ چائنا نے پیسہ دینا بند کر دیا، کبھی لکھتے ہیں کہ جناب اب یہ سی پیک کے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس پہ کام بہت سلو ہو رہا ہے، ہو ہی نہیں رہا. کبھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی چائنا اپنے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان کو تو اس میں کچھ نہیں ملے گا. یہ ساری باتیں بالکل ایک پروپیگنڈا اور یہ کسی کے ایما پہ کیا جاتا ہے. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے جو بھارت استعمال کر رہا ہے وہ آپ کی قوم پرست جماعتیں ہیں. آپ دیکھیے کہ پورے علاقے میں کس طرح قوم پرست جماعتوں کو استعمال کیا گیا ہے. گلگت بلتستان میں چند لوگ جو کہ گلگت بلتستان سے باہر تھے، کہیں دوسرے ملکوں میں تھے، ان کو وہاں پہ ورغلایا گیا اور ان کو پیسے دیتے رہے. ان میں سے وہ بھید کھلا. آپ دیکھیے کہ ایک دو اور لوگوں نے بھی اپنی ویڈیو کلپس بھیجیں کہ جی ہمیں راؤ نے اپروچ کیا، یہ پیسے دیے، یہ کام کرنے کو کہا. لیکن گلگت بلتستان کے لوگ بنیادی طور پہ بڑے زبردست پاکستانی ہیں، انتہائی محب وطن ہیں اور وہ اس طرح کی شرارت کو قبول نہیں کرتے، اس طرح کے سیبوٹاج کو قبول نہیں کرتے. لہٰذا ان میں سے جو گمراہ ہوئے تھے ان میں بھی ایک عبد الحمید تھے جنہوں نے ریسنٹلی
کہ حکومت پاکستان سے معافی مانگی اپنے سارے غلط کاموں کی جو وہ باہر بیٹھ کے کرتے رہے، اور بتایا کہ را ان کو 25,000 یورو مہینے کا دیتی تھی، اور اس طرح وہ مجھ سے کام کرواتے تھے کہ میں گلگت بلتستان میں افراتفری پھیلاؤں۔ پاکستان کا جو KPK کا بارڈر کا علاقہ افغانستان کے ساتھ جو ملتا ہے، ہم جیسے پہلے قبائلی علاقہ کہتے تھے، اس میں دونوں طرف پشتون ہیں، لیکن ان میں پشتون نیشنلزم کا نعرہ لگوا کے تو ان سے وہاں پہ افراتفری اور سارا دہشت گردی وغیرہ کا کام کروایا جا رہا ہے۔ اس میں ٹیررسٹ موجود ہیں جو کہ TTP سے تعلق رکھتے ہیں، قوم پرستی کا نعرہ لگا کے وہاں پہ منافرت پھیلانے والے آپ کے پاس PTM کے لوگ ہیں۔ یہ سارا CPAC کے خلاف کام کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے آگے جاتا ہے CPAC بلوچستان میں، اور بلوچستان میں BLA وغیرہ کے لوگ ہیں جن کو ایران میں بیٹھ کے، افغانستان میں بیٹھ کے، دونوں جگہ سے افغانستان میں یہ بلوچ لوگوں کو لے گئے ہوئے ہیں، وہاں وہ جا کے تو ٹریننگ کرتے ہیں، پھر آ کے یہاں حملے کرتے ہیں۔ اسی طرح چابہار سے یہ گوادر کی طرف کرتے رہے حملے، اور یہ کام جتنا بھی انہوں نے کیا ہے یہ بھارت پیسہ دے کے، بھارت ان کو ٹریننگ دے کے، ہتھیار دے کے ان سے کرواتا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان علاقوں میں کوئی ان چند شر پسندوں کے علاوہ اور وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہر صورت شر پسند اپنا کام کرتے ہیں۔ بھارت نے صرف یہی نہیں کیا ہوا، بلکہ بھارت کا جو اپنا نیشنل ڈیفنس کالج ہے وہاں پہ انہوں نے CPAC باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہے، جس کے خلاف وہ اپنے آفیسرز کو، آرمی آفیسرز کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ اس CPAC کو تباہ کرنے کا کیا کیا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے خلاف ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں، وہ اپنی دماغ سوزی کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ CPAC کو کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے اور پاکستان میں اجالوں کی بجائے اندھیرے ہو جائیں۔ یہ بھارت کا مسئلہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ صرف اسی بات کا نہیں کہ آپ نے دہشت گردی کروائی، اور یہاں پہ کلبھوشن بھی آپ نے دیکھا کہ وہ چابہار سے ہی آیا تھا اور وہ بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا تھا، کراچی میں بھی اس نے کروائی۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے مسنگ پرسنز کا نعرہ۔ مسنگ پرسن جو ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ مسنگ کون ہیں، کیوں مسنگ ہیں؟ کیا پاکستان آرمی یا پاکستان کی کوئی انٹیلیجنس کا ادارہ وہ ان لوگوں کو رکھ کے تو ان کا کیا کرے گا؟ ان کے کس کام کے ہیں وہ لوگ؟ اگر ان سے کوئی انفارمیشن لینی ہے تو وہ تو ان کو 4-6 دن انٹیروگیشن کریں تو انفارمیشن مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ لوگ بیکار ہو جاتے ہیں، ان کو بے شک جیل میں ڈال دیا جائے یا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بے شمار لوگ، بہت سارے، یعنی 2-3 ہزار کے قریب بلوچستان میں وہ لوگ جو پہاڑوں میں چلے گئے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے ہتھیار ڈالے اور کسی نے کچھ نہیں کہا، ان کو پیسہ دیا گیا کہ اپنے آپ کو آپ اسٹیبلش کریں، لہٰذا کوئی وہاں پہ ایسا مسئلہ نہیں کہ کسی کو چھپا کے رکھ لیا جائے۔ لیکن پاکستان کے کوتاہ نظر لوگ، ان میں بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی ہیں، وہ اٹھے بیٹھے مسنگ پرسنز کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ مسنگ پرسنز کون ہیں۔ مسنگ پرسنز وہ ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ٹریننگ لے رہے ہیں۔ مسنگ پرسنز وہ ہیں جو یہاں پہ جنہوں نے جرائم کیے اور وہاں سے خوف سے کہ پکڑے جائیں گے یہاں پہ دھماکہ کیا، کچھ اور کیا، تو وہ دبئی وغیرہ، مڈل ایسٹ کی، یہ گلف کی مختلف ریاستوں میں، عمان اور مسقط وغیرہ میں جا کے بھاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسنگ پرسنز وہ ہیں جو چابہار اور پاکستان کے، یعنی ایران اور پاکستان کے بارڈر ایریاز میں چھپے ہوئے بھارت کے پیسے سے آ کے CPAC کے اوپر حملے کرتے رہے ہیں، گوادر پورٹ پہ حملے کرتے رہے ہیں۔ آخر یہ لوگ جو پہاڑوں میں گئے ہیں یہ بھی تو اپنے گھروں سے مسنگ ہیں۔ یہ اتنا ایک عجیب و غریب قسم کا مسئلہ پاکستان میں بنا ہوا ہے کہ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ اپنے اداروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور یہ اس لیے خطرناک ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ بنتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو ہیومن رائٹس کے زمرے میں، اور یہ بھارت نے پھیلائی ہے، کیونکہ وہ پھر وقتاً فوقتاً اس ایشو کو یونائٹڈ نیشن میں یا دوسری جگہوں پہ اچھالتا ہے کہ جناب ان کے دیکھیں بلوچستان میں مسنگ پرسنز ہیں، ہمیں تو جو پتہ ہے وہ تو ہم بتا ہی رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں۔ فلاں وکلا کی کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے کہا، فلاں جرنلسٹ کی کانفرنس تھی، اس میں اس نے کہا، فلاں سیاستدان نے کہا۔ ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس اپنے ملک کی تذلیل کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ مسنگ پرسن اگر ڈھونڈنے ہیں تو افغانستان جا کے ڈھونڈیں، ان کے ٹریننگ کیمپوں میں دیکھیں، یہ چابہار کے قریب دیکھیں جا کے کہ کون ہیں، اور مزید کوئی ڈھونڈ رہے ہیں جو جرم کر کے بھاگے ہوئے ہیں، ان کو جا کے مسقط، عمان اور دبئی وغیرہ میں دیکھیں۔
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، صرف حرزہ سرائی کرنی ہے، اور پھر یہ کہنا ہے کہ جناب یہ 5th جنریشن وار کی آڑ میں یہ ہو رہا وہ، بھئی یہی تو 5th جنریشن وار ہے، جہاں آپ اس طرح ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتے ہیں کہ اپنے اداروں کے اوپر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ آخر جو لوگ فوج کے اوپر بھی آ کے افغانستان سے حملہ کرتے ہیں، ایران سے آ کے حملہ کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ کیا اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں؟ یہ وہ دیکھنے کی بات ہے جو کہ عوام کو سمجھنا چاہیے۔ اب چیز یہ ہے کہ اس کام کے لیے بھارت نے امریکہ کے ساتھ پورا تعاون کیا، ایک لاجسٹک سپورٹ ایگریمنٹ کیا، جس کی وجہ سے بھارت کے تمام اڈوں سے جہاں بھی کہیں بحر ہند میں ہیں یا ان کے اپنے ساحلوں پہ ہیں، وہ تمام نیوی کے اڈے جتنے بھی ہیں ان سے امریکہ تیل، پیٹرول، جو بھی اس کو رسد چاہیے ہو اس کے جہاز لے سکتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے بیڑے جو بحر ہند میں کھڑے ہیں یا ہمارے گوادر کے سامنے کھڑے ہیں گلف کی انٹری کے قریب چابہار پورٹ سے پہلے، تو وہ امریکی بیڑا جو ہے وہ بھی بھارت کے جہازوں کو تیل سپلائی کرتا ہے۔ سو مل کے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک خطرناک کھیل ہے جو کہ کھیلا جا رہا ہے سی پیک کے خلاف۔ اب چیز یہ ہے کہ انہوں نے مل کے، امریکہ نے اور انہوں نے مل کے چائنا کے بارڈر کے قریب اتراکھنڈ میں ایکسرسائز کی، جس سے چائنا کو میسیج دیا کہ امریکہ اور بھارت جو ہیں یہ بالکل متحد ہیں۔ اب ان چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو ہمیشہ یہ سمجھا جائے گا اس سی پیک کی وجہ سے بھی کہ یہ چائنا کے اتحادی ہیں۔ چائنا امریکہ کا دشمن ہے، اور امریکہ لازمی بات ہے، یا امریکہ چائنا کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور اگر چائنا کے دوست ہم ہیں تو امریکہ ہمیں بھی اپنا دشمن سمجھے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن بھارت ہے، سو جو بھارت کو اپنے ساتھ لگائے گا وہ ہمارے دشمن ہے، سو امریکہ ہمارے ساتھ ایک دشمنی کر رہا ہے، وہ اپوزٹ کیمپ پہ کھڑا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ شاخسانہ یہاں پہ جو چلایا ہوا ہے یہ صرف اور صرف بھارت کا نہیں، امریکہ کا ہے اس میں حصہ، اور وہ بھارت اس سے تعاون کر رہے ہیں۔ اب ان حالات میں آپ دیکھیے پی ٹی ایم ہو، بی ایل اے ہو، یا جو گلگت بلتستان میں جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا، یہ سب وہ مہرے ہیں جو کہ کبھی مسنگ پرسن والی کہانی سننے کو دے دیتے ہیں، کبھی کوئی کہیں پہ دہشت گردی کر دیتے ہیں۔ افواج پاکستان نے سی پیک کے تحفظ کی ذمہ داری لی، چائنا اپنے علاقے میں اس کا تحفظ کر رہا ہے، پاکستان اپنے علاقے میں پاکستان آرمی تحفظ کر رہی ہے، اور اس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ پوری طرح تحفظ کیا جائے گا سی پیک کا، چائنا کو گارنٹی دی ہے۔ پاکستان نیوی، ایئر فورس اور آرمی یہ گوادر پورٹ اور گوادر کے آس پاس سمندر کا دفاع کر رہے ہیں، دن رات قربانیاں دی جاتی ہیں۔ اس دفاع کے دوران پاکستان آرمی اور ہماری سول آرم فورسز جو کہ وہاں پہ ایف سی رینجرز وغیرہ ہیں، ایف سی ہے وہاں پہ، فرنٹی کور، ان کے لوگ کئی دفعہ جام شہادت پی چکے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو یہ قربانیاں نظر نہیں آتی۔ وہ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں جو آ کے ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں۔ یہ راگ الاپنا بند کرنا چاہیے، یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور اس چیز کی وجہ سے ہمارے ملک کا نقصان ہوتا ہے، بدنامی ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہیومن رائٹ والے لوگ جو ہیں وہ ہیومن رائٹ صرف ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ہوتے ہیں۔ امریکہ جا کے اگر 10 لاکھ لوگ جا کے عراق میں مار آئے تو وہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں، وہ افغانستان میں لاکھوں مار دے تو کوئی ہیومن رائٹس کا قصہ نہیں ہے۔ بھارت کشمیر میں قتل عام کر دے، کشمیر کے لوگوں کو بھوکا مار دے، کشمیر کی عورتوں کی عصمت لوٹ لے، وہ کوئی بھی کسی بھی شکل میں ہیومن رائٹس کا کوئی جاگنے والا اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں ہمارے لوگ چونکہ یہ شیطانیت کرتے ہیں، یہ منہ سے ہر وقت اس طرح کے فضولیات بولتے ہیں، جس کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کہتی ہے کہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس سی پیک کا تحفظ پھر آپ خود اپنے ہاتھوں سے کر کے دیکھیں، اور مسنگ پرسن چاہیے تو افغانستان میں جا کے ڈھونڈیں۔ ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں ان کو جو پاکستان آرمی کے اوپر دھماکے کر کے جاتے ہیں یا فائرنگ کرتے ہیں، ہم بھی ان مسنگ پرسنس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ بھی جا کے افغانستان میں یا جا کے ایران میں ڈھونڈیں اور ہمیں بھی بتائیں کہ مسنگ پرسنس کہاں ہیں، لیکن خدا را اپنے اداروں پہ الزام تراشی نہ کریں۔ یہ سازش سی پیک کے خلاف بڑی گہری ہے۔ اگر یہ ناکام ہوا تو پاکستان پھر اپنی معاشی ترقی کا خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ پاکستان زندہ باد،
افواج پاکستان پائندہ باد.